بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر محرم سے دوستی بڑھائی بھٹکی مگر وظیفے نے عزت بچا دی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ درزائل واقعہ میں نے کہیں سے پڑھا نہیں بلکہ یہ ایک سچا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے جو میری خالہ جان کی ایک کولیگ کی بیٹی کا ہے۔ یہ واقعہ ایک تحریر کی شکل میں قائرین عبقری کی نظر کرتی ہوں کہ کیسے قرآن کریم کی برکت سے ایک نوجوان لڑکی کی عزت و آبرو محفوظ رہی اور درندہ صفت شخص قانون کی گرفت میں آ گیا۔ بے شک جب بھی کسی لڑکی نے شرعی حدود سے تجاوز کیا اسے ہمیشہ نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ قائرین سچا واقعہ پڑھیں اور سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کن راہوں پر چل رہا ہے۔ چلو شرمیلا ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، عابد نے کہا، لیکن کیوں؟ ہم کورٹ میرج کیوں کریں؟ تم اپنے والدین کو میرے رشتے کے لیے بھیجو، کچھ عرصہ بات چیت چلے گی، جب تک میری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ تمہاری اچھی شخصیت ہے، ایڈوکیٹ ہو، میرے والد راضی ہو جائیں گے۔ عابد یہ بات سن کر بولا، شاید وہ نہ مانے اس لیے ہم نکاح کر لیتے ہیں، پھر وہ بخوشی مان جائیں گے۔ نہیں، ہرگز نہیں، شرمیلا نے کہا، ایسا کام تو میں کبھی بھی نہیں کروں گی جس میں میری اور میرے والدین اور خاندان بھر کی بدنامی ہو۔ عابد بولا، اچھا چلو سوچوں گا، اپنے والد صاحب سے بات کروں گا۔ قائرین شرمیلا کی عابد سے چند مہینے پہلے کچہری میں ملاقات ہوئی تھی جب وہ اپنی ایک سہیلی کے ساتھ کسی وکیل سے مشورے کے لیے آئی تھی۔ اس سہیلی کا اپنے خاوند سے جھگڑا چل رہا تھا، بچوں کے خرچ وغیرہ لینے کے سلسلے میں اسے وکیل سے رابطہ کرنا پڑا۔ شرمیلا کو بھی وہ اپنے ساتھ لیتی آئی۔ وہیں اس کی وکیل کے ایک دوست عابد سے ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات نام نہاد دوستی میں بدل گئی۔ چند ایک دفعہ ملنے کے بعد ان کے مراسم گہرے ہو گئے۔ عابد نے اس کو شادی کی پیشکش کر دی۔ شرمیلا نے اصول کی بات کی کہ تمہارے والدین رشتہ لے کر آئیں گے تبھی رشتہ ہوگا۔ عابد والدین کو بیچنے کے معاملے میں تو ٹال مٹول کرتا جاتا لیکن اسے خفیہ نکاح کرنے اور کورٹ میرج کرنے کا مشورہ دیتا رہا جسے شرمیلا نے مسترد کر دیا۔ شرمیلا نے جب عابد پر زور دیا کہ تم رشتہ بھیجو، میں تمہارے حق میں سٹینڈ لوں گی، میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یقیناً میری خواہش کا احترام کریں گے، تم اچھے مشہور وکیل ہو، تمہارا مستقبل روشن ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے والدین کی یہی تو خواہش ہوتی ہے، لڑکا پڑھا لکھا اور کماؤ ہو، شکل و صورت میں بھی ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں سے خوبصورت ہو۔ جب شرمیلا نے دباؤ ڈالا تو چند دن کے بعد عابد نے کہا کہ میرے والد صاحب نہیں مانتے، ان کی خواہش ہے میں ان کی بھتیجی سے شادی کروں، میں سخت مجبور ہوں، اب یہی ایک رستہ ہے، ہم کورٹ میرج کر لیں، پھر والدین ہمیں اپنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ شرمیلا ایک شریف خاندان کی شریف بچی تھی، مغربی کلچر میں پلنے سے تھوڑی آزاد خیال ضرور ہو گئی تھی مگر اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں تھی۔ شرمیلا اپنے بولے پن سے عابد کو مجبور سمجھ رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ عابد کے والد صاحب مان جائیں۔ اس نے اپنی امی کی ایک دوست کو اپنا رازدار بنا کر اپنا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے اسے ایک وظیفہ بتایا، اس کو پڑھو، انشاءاللہ تیرے مسئلے کا حل نکل آئے گا، اللہ تیرے حق میں بہتر کرے گا۔ وظیفہ درزائل ہے، 11 دن کا وظیفہ ہے، 11 دن روزانہ 11 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھو، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ شرمیلا نے خوب لگن سے وظیفہ شروع کر دیا، خداوند کریم سے تہ دل سے دعا بھی مانگی اور خداوند تو بہتر کرنے والا ہے۔ 11ویں دن وظیفہ ختم ہو گیا۔ 12ویں دن صبح اٹھ کر حسب معمول نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر شرمیلا نے حسب عادت اخبار کو مطالعے کے لیے اٹھایا، اس کی سرخیاں پڑھنی شروع کی۔ درمیانے صفحے پر مایہ طور پر چھپی ہوئی ایک خبر کو دیکھ کر اور پڑھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ملزم عابد فراڈ کیس میں گرفتار۔ عابد ایک مشہور وکیل کا محض منشی نوکر ہے لیکن سوٹڈ بوٹڈ رہتا ہے اور اپنا تعارف بطور ایڈوکیٹ کرواتا ہے۔ کافی لڑکیوں سے اس کے غلط مراسم ہیں۔ ملزم 3 بچوں کا باپ اور شادی شدہ ہے لیکن اپنے آپ کو کنوارا ظاہر کرتا ہے۔ اس کا اصلی نام امیر بخش ہے، بڑے بڑے وکیلوں کا ٹاٹ ہے، اب ایک فراڈ کیس میں پکڑا گیا ہے، سارے پول کھل رہے ہیں۔ خبر کے ساتھ ہی اس کی تصویر بھی تھی۔ شرمیلا دل پکڑ کر بیٹھ گئی، اسی وقت وضو کیا، شکرانے کے نفل پڑے۔ یہ سب اس وظیفے کی کرامات تھیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ وہ فراڈیے سے بچ گئی اور آئندہ سے کسی بھی غیر مرد سے دوستی اور مراسم بڑھانے سے سچی توبہ کر لی۔ باہوالہ ماہنامہ عبقری، اپریل 2018۔